بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج PMA کاکول ایبٹ آباد کی طرف سے میں مسز نوشین شفقت آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، جماعت ہفتم کی اردو کی تدریس میں ہفتہ نمبر 14 میں ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام کی طرف سے تفویض کردہ نصاب پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ عزیز طلباء، ہفتہ نمبر 14 کی اسائنمنٹ کے مطابق میں آپ کو سریر خامہ جماعت ہفتم کے صفحہ نمبر 42 سے لے کر 45 پر دیے گئے سبق نمبر 13 جس کا موضوع ہے کرو عقل استعمال کے بارے میں معلومات فراہم کروں گی، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں وہ درسی کتاب، انٹرنیٹ اور موبائل فون ہیں۔ اس سبق کی تدریس سے پہلے میں آپ کو اس سبق کی مصنفہ بیسپی سدھوا کا تعارف کروانا چاہتی ہوں۔ کرو عقل استعمال کی مصنفہ بیسپی سدھوا ہیں، جو پاکستان کی مشہور ناول نگار ہیں۔ آپ 1938 میں لاہور میں پیدا ہوئیں اور یہیں سے آپ نے تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ کے ناول انگریزی زبان و ادب میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچپن کی یادوں کو بڑے دل نشیں انداز میں اپنے ناول آئس کینڈی مین میں تحریر کیا ہے۔ آئیے طلباء، اب سبق کا تعارف بھی جان لیتے ہیں۔ یہ سبق دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کے بارے میں ہے۔ اس سبق میں مصنفہ بیسپی سدھوا نے 7 دموں والے چوہے کی کہانی کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہمیں دوسروں کی باتوں میں بالکل نہیں آنا چاہیے، بلکہ کوئی بھی کام ہمیں کرنے سے پہلے اپنی عقل، سمجھ اور فہم کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے جذبات و احساسات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوسروں کو مذاق کا نشانہ بنا کر ان کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ دوسروں کے جذبات سے کھیل کر ہمیں انہیں احساس کمتری کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اور اسی احساس کمتری کی وجہ سے دوسرے اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ اس کہانی کے کردار چوہے نے بتایا کہ اس چوہے کی 7 دمیں تھیں۔ وہ خوشی خوشی اسکول جاتا تھا، مگر دوپہر کو روتا ہوا گھر لوٹتا تھا، کیونکہ دوسرے چوہے اس کی 7 دمیں ہونے کی وجہ سے اسے عجیب و غریب اور بے وقوف چوہا کہہ کر چھیڑا کرتے تھے، اور اس بات پر وہ چوہا بہت ادھم مچاتا تھا، یعنی بہت ہنگامہ کرتا تھا۔ اس طرح سے دوسرے چوہے اس کے جذبات کو مجروح کرتے تھے اور وہ چوہا احساس کمتری کا شکار بن گیا۔ اسی احساس کمتری کی وجہ سے اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک ایک کر کے اپنی ماں سے اپنی تمام دمیں کٹوا دیں، اور آخر کار وہ اپنی تمام دموں سے محروم ہو گیا۔ یعنی اگر وہ اپنی عقل اور سمجھ کا استعمال کرتا تو وہ ایسا کبھی نہ کرتا، لیکن وہ دوسروں کے کہنے میں آ گیا اور وہ اپنی تمام دموں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جی طلباء، یہاں پر میں چاہوں گی کہ میں آپ کی سابقہ واقفیت کا جائزہ لوں۔ یہاں پر اس مقصد کے لیے آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، دوسروں کو مذاق کا نشانہ بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو مذاق کا نشانہ بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں
ان کے احساسات اور جذبات مجروح ہوتے ہیں اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ سوال نمبر 2 ہے کہ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی بالکل، آپ کے ذہن میں بالکل صحیح جواب آیا کہ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے عقل، سمجھ اور فہم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ تعلیم سے حقیقی شعور آتا ہے اور ہم صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکیں۔ سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسروں کی رائے پر عمل کرنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی طلبہ، یہ بھی آپ نے صحیح سوچا کہ دوسروں کی رائے پر عمل کرنے سے پہلے ہمیں اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر غور کر لینا چاہیے، یعنی ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور ایسا سوچنے کے بعد ہی ہمیں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ جی تو طلبہ، اب باری آ جاتی ہے تدریسی مقاصد کی، جن کو جانے بغیر ہم اپنا کام احسن طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے۔ اس سبق کے تدریسی مقاصد یہ ہوں گے کہ آپ درست تلفظ، روانی اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس سبق کی بلند خوانی کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی لغت اور سریر خامہ کی فرہنگ سے تلاش کر کے تحریر کریں گے، سبق کے اخلاقی پہلو پر بھی تبادلہ خیال کریں گے، سبق سے متعلقہ سوالات کے جوابات آپ تحریر کریں گے، جملہ سازی کریں گے یعنی جملے بنائیں گے، اور پھر آپ چوہے کے کردار پر نوٹ تحریر کریں گے۔ تدریسی مہارتیں۔ بذریعہ بلند خوانی طلبہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کی تحریری اور تقریری سمعی مہارتوں اور اخلاقی صلاحیتوں کی نشو نما ہوگی، اور آپ بلند خوانی کے ذریعے اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنا تحریری کام بخوبی انجام دے پائیں۔ عزیز طلبہ، سبق کرو عقل استعمال سے یہاں آپ کے لیے ایک پیراگراف کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اس پیراگراف کی بلند خوانی کی جا رہی ہے تاکہ آپ درست تلفظ سیکھتے ہوئے اس سبق کی صحیح طرح سے بلند خوانی کر سکیں۔ سبق کا پہلا پیراگراف اس مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ میں جب 4 یا 5 سال کی تھی تو مجھے ایک بار پاؤں کا آپریشن کرانا پڑا۔ پاؤں میں اکثر درد رہتا۔ میری توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے میری ماں مجھے اس چوہے کی کہانی سناتیں جس کی 7 دمیں تھیں۔ میں نے یہ کہانی کم از کم 100 مرتبہ سنی ہوگی، اور اکثر اوقات تو ایک دن میں 10 مرتبہ تک سنی۔ اس کے باوجود اسے سنتے ہوئے میرا ذہن درد کی طرف سے ہٹ جاتا تھا، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے۔ میرے چھوٹے سے ذہن کے مطابق جو کچھ اس چوہے کے ساتھ ہوا وہ اتنا افسوسناک تھا کہ اس کے سامنے میری تکالیف ماند پڑ جاتی تھی۔ جی عزیز طلبہ، اب آپ اسی طریقے سے اس سبق کی درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کریں گے۔ آئیے طلبہ، اب ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کو بھی جان لیتے ہیں تاکہ اس سبق کو سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے۔ الفاظ ہیں افسردہ یعنی اداس ہونا یا غمگین ہونا، افسوسناک قابل افسوس یا دکھ بھرا،
ادھم مچانا، شور و غل کرنا، ہنگامہ کرنا. لخت جگر، جگر کا ٹکڑا یا بیٹا. ماند پڑنا، پھیکا پڑنا یا چمک ختم ہو جانا. ناک رگڑنا یعنی منت سماجت کرنا. عزیز طلباء، آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو ضرور ہوتا ہے. اس کہانی کا بھی ایک اخلاقی پہلو ہے، تو آئیے ہم اس پر تبادلہ خیال کر لیتے ہیں. اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں دوسروں کے خیالات، احساسات و جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. دوسروں کو مذاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے کہ اس سے ان کے جذبات، احساسات مجروح ہوتے ہیں اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں. ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اپنی عقل، سمجھ اور فہم سے کام لینا چاہیے. دوسروں کی باتوں کو ماننے یا دوسروں کی رائے پر عمل کرنے سے پہلے ہمیں اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر ضرور غور کر لینا چاہیے اور ہمیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. جی تو عزیز طلباء، اب ہم اپنے مشقی تحریری کام پر آ جاتے ہیں. اس سبق کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد طلباء آپ نے اپنے والدین کی زیر نگرانی اس سبق پر تبادلہ خیال کرنا ہے اور پھر تبادلہ خیال کیے گئے نکات کی روشنی میں آپ نے دیے گئے تمام سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھنے ہوں گے. آئیے ہم بھی ان سوالات پر تبادلہ خیال کر لیتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، مصنفہ کی والدہ اسے کس قسم کی کہانی سناتیں اور اس کہانی کا مصنفہ پر کیا اثر پڑتا؟ جی طلباء، آپ نے سبق پڑھا اور آپ نے بخوبی جانا کہ مصنفہ کی والدہ اسے ہمیشہ 7 دموں والے چوہے کی کہانی سناتی تھیں اور مصنفہ پر یہ کہانی سن کر یہ اثر پڑتا تھا کہ اسے اپنا دکھ بھول جاتا تھا، کیونکہ جب وہ کہانی سن کر یہ جانتی تھی کہ چوہا کتنی تکالیف اٹھا رہا ہے تو اسے اپنی تکالیف کم محسوس ہوتی تھیں. چوہا اپنی ماں سے کیا پوچھا کرتا تھا اور اس کی ماں اسے کیا جواب دیتی تھی؟ جی ہاں، بالکل یہی جواب ہے کہ چوہا اپنی ماں سے یہ پوچھا کرتا تھا کہ وہ کب اسکول جائے گا اور اس کی ماں جواب میں کہتی تھی کہ جب تم 3 سال کے ہو جاؤ گے تو تم اسکول جا سکو گے. سالگرہ کے بعد چوہے کی ماں نے اسے کیا دیا؟ سالگرہ کے بعد چوہے کی ماں نے اسے ایک اسکول کا بستہ دیا اور کھانے کا ڈبہ دیا جس میں کھانا لے کر چوہا اسکول جایا کرتا تھا. چوہا ہر روز اسکول سے روتا ہوا کیوں گھر آتا؟ جی ہاں، بالکل چوہا اس لیے اسکول سے روتا ہوا گھر آتا تھا کیونکہ اسکول میں موجود دوسرے چوہے اس کی 7 دمیں دیکھ کر اسے چھیڑتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے. دوسرے چوہے اس کو کیوں چھیڑتے تھے؟ دوسرے چوہے اس لیے اسے چھیڑتے تھے کیونکہ وہ چڑھتا تھا اور ادھم مچاتا تھا اور دوسرے چوہے اس بات سے مزہ لیتے تھے، اس لیے وہ اسے چھیڑتے تھے. آخری سوال پہ آتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے. جی عزیز طلباء، یہ سبق آپ نے پڑھا اور آپ نے جانا کہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں خود پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی عقل، سمجھ اور فہم کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے. جی عزیز طلباء، اب ہم اپنے سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں جس میں آپ کو الفاظ و محاورات دیے گئے ہیں اور آپ نے ان محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. طلباء،
الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جملے گرامر کی روح سے درست ہونے چاہئیں اور آپ کی جماعت کے معیار کے مطابق بھی ہونے چاہئیں۔ تو آئیے ان جملوں کے معنی بھی جان لیتے ہیں اور ان پر تبادلہ خیال بھی کر لیتے ہیں۔ پہلا محاورہ ہے اکثر اوقات یعنی زیادہ تر۔ تو اس کو جملے میں استعمال ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ میں اکثر اوقات یہ کہانی سنتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے کتاب سے ہٹ کے جملہ بنایا، اس طرح سے آپ بہتر جملہ سازی کر سکتے ہیں۔ کم از کم یعنی تھوڑے سے بھی تھوڑا، کم از کم آپ تو میری بات کو سمجھیں۔ افسوسناک، دکھ بھرا، اس افسوسناک خبر نے سب کو غمزدہ کر دیا۔ اسی طرح سے محاورہ ہے افسردہ، جس کا مطلب ہوتا ہے غمگین یا اداس ہونا۔ عجیب و غریب یعنی انوکھا، دل پر پتھر رکھنا یعنی برداشت کرنا یا صبر کرنا۔ ناک رگڑنا یعنی منتیں کرنا، اور ماند پڑ جانا یعنی پھیکا پڑ جانا۔ طلبہ 3 جملے آپ کے لیے بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے آپ باقی الفاظ و محاورات کو بھی اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ جی اب آگے بڑھتے ہیں اور سوال نمبر 3 پر آ جاتے ہیں۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہیں پر کیجیے۔ طلبہ جب سبق کے متن کا حوالہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سبق کے عین مطابق ہی کام سر انجام دینا ہے۔ اب یہ جو خالی جگہیں آپ کو دی گئی ہیں، آپ نے سبق کے مطابق درست الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے ان کو پر کرنا ہے۔ نمبر 1، میں نے یہ کہانی کم از کم ڈیش سنی ہوگی، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ یا کئی مرتبہ۔ نمبر 2، ایک چوہا تھا جس کی ڈیش دمیں تھیں، 9، 5 یا 7۔ نمبر 3، آخر کار چوہا ڈیش سال کا ہو گیا، 3 سال، 4 سال یا پھر 5 سال۔ نمبر 4، چوہا روتا ہوا گھر آتا اور ماں بڑے ڈیش کے ساتھ اس کی ایک دم اور کاٹ دیتی، پیار، افسوس یا چاؤ۔ نمبر 5، چوہے نے پھر اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس کی ڈیش بھی کاٹ دے، پہلی، آخری یا نئی، یعنی دم کی بات ہو رہی ہے نا۔ نمبر 6، دوسرے چوہوں کو اسے ڈیش ہوئے بڑا مزہ آتا، ہنساتے ہوئے، چھیڑتے ہوئے یا ستاتے ہوئے۔ جی طلبہ اب آپ بخوبی ان خالی جگہوں کو پر کرنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ جی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے سوال نمبر 5 پر، جس میں آپ کو جملے دیے گئے ہیں اور املا کی اغلاط کو درست کر کے آپ نے وہ جملے دوبارہ سے تحریر کرنے ہوں گے۔ پہلا جملہ ہے، میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ جی بالکل طلبہ آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں کہ اس جملے میں صبح اور انتظار املا کے لحاظ سے غلط لکھا گیا ہے۔ آپ نے ان الفاظ کی املا کو درست کر کے اس جملے کو دوبارہ سے تحریر کرنا ہے۔ دوسرا جملہ ہے، آپ کے چچا کے انتقال کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا۔ جی ہاں، انتقال، سن اور افسوس تینوں غلط لکھے گئے ہیں، آپ نے انہیں درست کر کے دوبارہ لکھنا ہے۔ مجھے معلوم ہے
کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے؟ جی ہاں، اس جملے میں صرف معلوم غلط لکھا گیا ہے۔ اس محل کی دیواریں بہت مضبوط ہیں۔ اب اس جملے میں املا کی دو اغلاط آ رہی ہیں، ایک محل اور دوسرا مضبوط۔ آخری جملہ ہے ہمارا گھر بازار کے قریب ہے۔ جی ہاں طلبہ، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سمجھے کہ بازار نہیں ہوتا، بازار ہوتا ہے، اور قریب جو ہے وہ کاف سے لکھا جاتا ہے۔ جی بالکل، اس جملے کی بھی املا کو درست کرتے ہوئے آپ اس جملے کو دوبارہ تحریر کریں گے۔ ان جملوں کی املا کی اغلاط کو درست کرنے کے بعد طلبہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کی املا بھی درست ہو سکے گی۔ جی عزیز طلبہ، سامنے اسکرین پر نظر آنے والا سوال بھی آپ کے تحریری کام میں شامل ہے۔ سوال ہے کہ والدہ مصنفہ کو چوہے کی کہانی بار بار کیوں سناتی تھی؟ اس سوال کی بار بار دہرائی بھی ہو چکی ہے اور آپ بخوبی جان گئے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ پاؤں کا آپریشن کروانے کی وجہ سے مصنفہ کے پاؤں میں اکثر درد رہتا تھا، اور اس کہانی کو سنتے ہی مصنفہ کا ذہن درد کی طرف سے ہٹ جاتا تھا، یعنی وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی تکلیف کو بھول جاتی تھی۔ اس وقت مصنفہ تھی بھی صرف 5 سال کی، اور اس کے چھوٹے سے ذہن کے مطابق جو کچھ چوہے کے ساتھ ہوا وہ اتنا افسوسناک تھا کہ اسے چوہے کی تکلیف کے سامنے اپنی تکلیف بہت کم محسوس ہوتی تھی، اس لیے اس کی والدہ بار بار اسے یہ کہانی سناتی تھیں۔ جی تو اب باری ہے سوال نمبر 2 کی۔ سوال ہے کہ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی رائے پر عمل کرنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو عزیز طلبہ، ہمیں دوسروں کی رائے پر عمل کرنے سے پہلے اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور کر لینا چاہیے، تاکہ ہم صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں، یعنی ہم یہ جان سکیں کہ کیا چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے حق میں غلط ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خود پر اعتماد ہو، تاکہ ہم بغیر سوچے سمجھے کسی کے کہنے پر عمل نہ کریں اور خود پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے حق میں بہتر فیصلہ کر سکیں۔ پیارے بچوں، اب باری آ رہی ہے کردار نگاری کی۔ کردار نگاری اس سے پہلے بھی آپ کر چکے ہیں اور آپ بخوبی واقف ہیں، لیکن پھر بھی طلبہ آپ والدین کی زیر نگرانی کردار نگاری کے اہم نکات پر تبادلہ خیال کریں گے، مثلاً ظاہری شکل و صورت، عادات و اطوار اور کردار کا تجزیہ وغیرہ۔ اسی طرح طلبہ آپ سبق کے اخلاقی پہلو اور تبادلہ خیال کیے گئے نکات کی روشنی میں چوہے کے کردار پر اظہار خیال کریں گے، یعنی چوہے کی کردار نگاری آپ اپنے الفاظ میں تخلیقی لکھائی کے طور پر لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، کردار نگاری کے لیے دیے گئے طریقے کے مطابق منصوبہ بندی کرتے ہوئے آپ نے چوہے کے کردار پر نوٹ لکھنا ہے، یعنی چوہے کی کردار نگاری کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ کردار نگاری ہمیشہ پیراگراف کی صورت میں کی جاتی ہے، اور پہلے پیراگراف میں کہانی اور کردار کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں آپ آغاز ایسے کریں گے کہ چوہے کا کردار سبق کرو عقل استعمال سے لیا گیا ہے، جسے مصنفہ بیسپی سدھوا نے لکھا ہے۔ اس سبق میں انہوں نے ایک 7 دموں والے چوہے کی دکھ بھری کہانی بیان کی ہے۔ جی اب باری آتی ہے پیراگراف نمبر 2 کی،
جس میں آپ نے ظاہری شکل و صورت اور عادات و اطوار کا تذکرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کہانی کے کردار یعنی چوہے کی 7 دمیں تھیں. جب وہ خوشی سے پھدکنے لگتا تو اس کی خوبصورت دمیں دائرے کی شکل میں کسی مرغ کی دم کی مانند لگتی تھیں. اسی طرح سے پیراگراف نمبر 3 میں آپ نے دوسرے کرداروں کی رائے لکھنی ہے اور کردار کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے، آپ نے وہ لکھنا ہے. اور پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ مصنفہ جو ہیں وہ کردار کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب باری آ جاتی ہے آخری پیراگراف یعنی چوتھا پیراگراف، جس میں آپ اپنی رائے لکھتے ہیں. تو اپنی رائے آپ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ چوہے کو اسکول جانے کا بہت شوق تھا. وہ خوشی خوشی دم ہلاتا ہوا اسکول جاتا، لیکن دوپہر کو پھر روتا ہوا اور اپنی ناک رگڑتا ہوا گھر واپس آ جاتا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ تھوڑا بیوقوف بھی تھا اور دوسرے چوہے جو ہیں وہ اس کو مذاق کا نشانہ بناتے تھے اور وہ اس بات پر بڑا ادھم مچاتا اور احساس کمتری کا شکار ہو چکا تھا. ٹھیک ہے نا. اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا اپنے بارے میں. اسی وجہ سے اس نے نقصان اٹھایا اور ایک ایک کر کے وہ اپنی تمام دموں سے محروم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یعنی دوسروں کی باتوں میں آ کر اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا. اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر بغیر کسی کے کہے پر عمل کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے بارے میں خود صحیح فیصلہ کرنا چاہیے. جی تو عزیز طلبہ، یہاں ہمارا کام اختتام پذیر ہو رہا ہے، یعنی ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم تمام زبانی اور تحریری کام کا اعادہ کر لیں. سب سے پہلے طلبہ، آپ نے درست تلفظ کے ساتھ اس سبق کی بلند خوانی کی اور بلند خوانی کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوئے کہ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے تحریر کیے. پھر طلبہ، آپ نے سوالات کے جوابات کو متن کے مطابق اپنے الفاظ میں تحریر کیا. یعنی آپ اس قابل ہوئے کہ آپ سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھ سکیں. دیے گئے الفاظ و محاورات سے بامانی اور گرامر کی روح سے درست جملہ سازی آپ نے کی. آخر میں آپ نے چوہے کے کردار پر تبادلہ خیال کیے گئے نکات کی روشنی میں کردار نگاری کی، یعنی چوہے کے کردار پر نوٹ لکھا. عزیز طلبہ، زبانی اور تحریری کام پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ 14ویں ہفتے کا کام آپ بآسانی اور بخوبی انجام دے پائیں گے. عزیز طلبہ، اللہ کی مہربانی اور اس کی مدد سے ہمارا آج کا کام مکمل ہو چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کام اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. طلبہ، آپ بھی دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود پر بھروسہ کیجیے. اسی میں اللہ کی رضا بھی ہے اور اسی میں آپ کی کامیابی بھی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.